حامس کے پراسرار چور۔ حامس کی راتیں ہمیشہ پر سکون ہوتی تھیں، مگر پچھلے کچھ دنوں سے گاؤں کے لوگوں کو رات ہوتے ہی بے چینی محسوس ہونے لگی تھی۔ کچھ کہانیاں پھیلنے لگی تھیں کہ گاؤں میں عجیب سائے دیکھے گئے ہیں، کچھ گھروں میں چور گھسے مگر کچھ چرایا نہیں، اور کچھ لوگ راتوں رات لاپتہ ہو گئے۔ یہ خبریں سن کر لوگ مزید خوفزدہ ہو گئے تھے۔ حامس کے گاؤں میں ہر شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپنے لگتا تو بازار میں رونق مدھم ہونے لگتی، مگر آج سب اپنی دکانیں جلدی بند کر رہے تھے۔ بوڑھے بابا جان جو گاؤں کے چوک پر اپنی چائے کی دکان لگاتے تھے، سرگوشی میں بولے، یہ وہی نحوست ہے جس کا ذکر میرے دادا کرتے تھے، یہ وہ خزانے کی بد دعا ہے۔ یہ سن کر وہاں بیٹھے لوگ کانپ گئے۔ کون سا خزانہ بابا جان؟ ایک نوجوان نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ بابا جان نے آہ بھری، یہ بہت پرانی کہانی ہے بیٹا، بہت پرانی۔ کہا جاتا تھا کہ صدیوں پہلے ایک ظالم بادشاہ نے حامس کے قریب ایک ویران کھنڈر میں اپنا خزانہ دفن کیا تھا، مگر وہ خزانہ عام خزانہ نہیں تھا، بلکہ اس پر جادوگر نے بد دعا دے دی تھی کہ جو بھی اسے لینے کی کوشش کرے گا وہ کسی نادیدہ قوت کا شکار ہو جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر جو گئے وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ یہ کہانی سن کر گاؤں کے لوگوں میں مزید خوف پھیل گیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ شاید جو چوریاں ہو رہی ہیں وہ کسی عام چور کی نہیں بلکہ بدروحوں کی کاستانی ہے۔ گاؤں میں سب سے زیادہ مشہور محمود اور مسعود تھے، مگر ذہانت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے۔ دونوں بھائی ہمیشہ ہر معاملے میں ناک گیسڑتی، اور آج بھی وہ چور پکڑنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ مسعود نے فخریہ انداز میں کہا، بھائی اگر ہم ان چوروں کو پکڑ لیں تو پورے گاؤں میں ہماری بہادری کے چرچے ہوں گے۔ محمود نے جوش سے سر ہلایا، ہاں، اور پھر قاضی صاحب بھی ہمیں عزت کی نظر سے دیکھیں گے، شاید ہماری بات سننا شروع کر دیں۔ مسعود نے قہقہا لگایا، ہاں، اور شاید شیخ عبد الرحمن ہمیں انعام بھی دے دیں۔ یہ سوچ کر دونوں بھائی ایک پرانے ویران مکان میں جا کر بیٹھ گئے جہاں چوروں کے آنے کی خبریں تھیں۔ رات کے اندھیرے میں دونوں نے ہاتھ میں ایک بڑی بوری پکڑ رکھی تھی، جیسے ہی کوئی آئے گا وہ اسے بوری میں قید کر لیں گے۔ رات کے آخری پہر دروازہ چرچرانے لگا۔ دونوں بھائیوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک لمبا سایہ اندر داخل ہوا۔ محمود نے کانپتے ہاتھوں سے اشارہ کیا، ابھی۔ دونوں نے اچانک چھلانگ لگائی اور بوری سائے پر ڈال دی۔ ہم نے پکڑ لیا، اب یہ نہیں بچ سکتا، محمود نے جوش سے کہا۔ مگر اندر سے ایک غضبناک آواز گونجی، اے نالاکو، یہ کیا حرکت ہے؟ یہ سنتے ہی دونوں بھائیوں کا رنگ اڑ گیا۔ یہ تو قاضی صاحب کی آواز لگتی ہے، مسعود نے سرگوشی میں کہا۔ قاضی جلال الدین گاؤں کے سب سے معزز اور سخت گیر شخص تھے۔ وہ ہمیشہ منصفانہ فیصلے کرتے مگر سختی میں کسی سے کم نہ تھے۔ آج وہ رات کے گشت پر نکلے تھے مگر محمود اور مسعود کی بے وقوفی کا شکار ہو گئے۔ ہم سمجھے کہ اب چور ہیں، محمود نے گھگھیتی ہوئے کہا۔ قاضی صاحب نے غصے سے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا، اور اگر میں چور ہوتا تو کیا تم اسے بھی ایسی ہی بے وقوفی سے پکڑنے کی کوشش کرتے؟ دونوں بھائی خاموش ہو گئے، مگر قاضی صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ سنگین ہے۔ اگلی صبح حاجی اسماعیل، شیخ عبد الرحمن اور قاضی جلال الدین ایک جگہ جمع ہوئے تاکہ اس معاملے کی حقیقت معلوم کر سکیں۔ بوڑھی فاطمہ بی بی جو گاؤں کی سب سے پرانی عورت تھی نے انہیں وہی کہانی سنائی جو بابا جان نے سنائی تھی۔ یہ زمین پرانے وقتوں کے راز اپنے اندر چھپائے بیٹھی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بے سبب نہیں۔ حاجی اسماعیل نے قاضی صاحب سے کہا، ہمیں اس کا حل نکالنا ہوگا۔ قاضی جلال الدین نے فیصلہ کیا کہ رات کو کھنڈرات میں جا کر دیکھا جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ آدھی رات کو جب پورا گاؤں سو چکا تھا، قاضی حاجی اسماعیل، عبد الرحمن، محمود، مسعود اور چند اور بہادر لوگ کھنڈرات کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ جگہ سنسان تھی، ہوا میں ایک عجیب سی بسانت تھی۔ درختوں کے پیچھے سے کچھ سائے حرکت کرنے لگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ محمود نے کانپتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک 4 لمبے سائے ان کے سامنے آ گئے۔ ان کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھیں۔ میں نے کہا تھا نہ کہ یہ بھوت ہیں، مسعود چیخا۔ حقیقت سے پردہ اٹھتا ہے۔ قاضی نے ہمت دکھاتے ہوئے آگے بڑھ کر مشل جلائی۔ جیسے ہی روشنی ان سایوں پر پڑی وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹے اور ان کے چہرے واضح ہو گئے۔ یہ چور ہیں،
حاجی اسماعیل حیرت سے بولے، ہاں یہ وہی چور تھے جنہوں نے پورے گاؤں میں خوف پھیلایا تھا۔ وہ جان بوجھ کر سائے کی طرح حرکت کرتے، عجیب آوازیں نکالتے اور لوگوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کرتے تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ کوئی مافوق الفطرت چیز حرکت کر رہی ہے۔ قاضی صاحب نے سختی سے پوچھا، تم یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ ایک چور نے گھبرا کر کہا، ہم نے سنا تھا کہ یہاں خزانہ دفن ہے، مگر ہم نے سوچا کہ اگر ہم لوگوں کو ڈرا دیں تو کوئی اور اسے لینے نہیں آئے گا اور وہ خزانہ ہمارا ہو جائے گا۔ مگر اصل حقیقت تب سامنے آئی جب خزانے کا صندوق کھولا گیا، وہ خالی تھا۔ شیخ عبد الرحمن نے قہقہا لگا کر کہا، یہ خزانہ تو صدیوں پہلے نکل چکا ہوگا، مگر تم چاروں نے ایک جھوٹے افسانے کے پیچھے پورے گاؤں کو خوفزدہ کر دیا۔ اختتام۔ چوروں کو قاضی جلال الدین کے حکم پر گاؤں کے بزرگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ جسے وہ بدروہوں کی چال سمجھ رہے تھے وہ محض چند لالچی انسانوں کی حرکتیں تھیں۔ محمود اور مسعود جو پوری رات کانپتے رہے تھے آخر میں فخریہ انداز میں بولے، دیکھا، ہم نے کہا تھا کہ ہم چور پکڑیں گے۔ قاضی نے ان کی طرف سخت نظروں سے دیکھا، ہاں مگر پہلے مجھے پکڑ کر۔ سب لوگ ہنس پڑے اور یوں حامس کے پراسرار چوروں کی کہانی ختم ہوئی۔ مگر کچھ بوڑھے آج بھی سرگوشی میں کہتے ہیں وہ خزانہ کبھی ملا ہی نہیں، شاید کوئی اور پہلے ہی لے چکا تھا۔